دوستو آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن کی ذہانت سے متعلق تو سن رکھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے متعلق بتائیں گے جس کو دنیا کا سب سے ذہین ترین شخص کہا جاتا ہے۔ لیکن یقیناً آپ نے اس شخص کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، کیونکہ صرف 46 سال کی عمر میں وفات پا جانے کے بعد شاید آج بہت سے لوگ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اس کا نام ولیم جیمز سائڈس تھا، جو کہ ایک نہایت ذہین اور حیران کن انٹیلیجنس کا مالک شخص تھا۔ بچپن سے ہی پر اسرار خوبیوں کا مالک ولیم آخر کون تھا؟ یقیناً یہ ایک اہم سوال ہے، اور اگر یہ دنیا کا سب سے ذہین ترین شخص تھا تو کیوں بہت سے لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں ہیں؟ دوستو، ہم آپ کو دنیا کے اس سمارٹسٹ کڈ کی سٹوری بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل مرکی فیکٹ بز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ دوستو، ولیم سائڈس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول دنیا کے مشہور و معروف سائنسدانوں آئزیک نیوٹن اور البرٹ آئنسٹائن سے بھی زیادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن، جو کہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل شخص تھا، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس کا آئی کیو لیول 160 تھا، جبکہ دوسرے سائنٹسٹ نیوٹن، جس نے گریوٹی سے متعلق دنیا کو بتا کر اپنی غیر معمولی آئی کیو لیول کی نشاندہی کروائی، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق نیوٹن کا آئی کیو لیول 190 تھا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ولیم سائڈس، جس سے بہت سے لوگ یقیناً واقف بھی نہیں ہوں گے، 260 آئی کیو لیول کا حامل شخص تھا۔ جیمز ولیم سائڈس ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 1898 میں جب ولیم پیدا ہوا تو اس کے والدین کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ولیم چند غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل بچہ ہے۔ تقریباً 8 سال کی عمر میں ولیم اس وقت دنیا کی نظر میں آیا جب اس نے چند سالوں میں ہی تقریباً 8 زبانیں سیکھ لیں۔ ولیم سائڈس کے والدین، جو کہ خود بھی کافی پڑھے لکھے تھے، اپنے بچے کی ان صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ولیم کا والد، جو کہ خود بھی ایک سائیکیٹرسٹ تھا اور اس کا نام بورس سائڈرس تھا، جب اس کو اپنے بیٹے کی ان خوبیوں سے متعلق پتہ چلا تو وہ نہایت خوش ہوا اور وہ اپنے بچے کو گاڈ گفٹڈ سمجھنے لگا۔ جلد ہی ولیم ارد گرد کے علاقوں میں بھی مشہور ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 18 ماہ میں ولیم اتنا ذہین تھا کہ نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار کو وہ بخوبی پڑھ اور سمجھ سکتا تھا۔ 8 سال کی عمر میں وہ گریک، لیٹن، فرینچ، رشین، جرمن، ہبرو اور ترکش جیسی زبانیں آرام سے بول سکتا تھا۔ لیکن صرف یہی نہیں، ولیم نہ صرف یہ زبانیں سیکھ چکا تھا بلکہ اس نے ایک اپنی زبان بھی متعارف کروا دی تھی، جس کو وینڈرگوڈ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 11 سال کی عمر میں ولیم نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور ولیم کو آج بھی سب سے ینگسٹ کڈ جو کہ ہارورڈ میں داخل ہوا ہے اس کا اعزاز حاصل ہے۔ سال 1909 میں ہارورڈ میں داخلہ لے کر ولیم نے دنیا کو حیران کر دیا، اور وہ آہستہ آہستہ دنیا کی نظروں میں آنے لگا۔ صرف 1 سال بعد ہی 1910 میں وہ اپنے ریاضی کے پروفیسرز کو لیکچر تک دینے لگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ولیم سائڈس کو چائلڈ پروڈیجی کا خطاب دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت یہ خطاب ان بچوں کو دیا جاتا تھا جو بچے 10 سال سے کم عمر میں کوئی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیں۔ اب تک بہت سے بچوں کو اس اعزاز سے نوازا جا چکا ہے، جس میں بلیزے پاسکل اور پیبلو پیکاسو جیسے نام شامل ہیں۔ لیکن یقیناً یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ نیوٹن اور آئنسٹائن سے بھی زیادہ آئی کیو رکھنے والا شخص، جو کہ انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا، آخر کیوں دنیا اس سے واقف نہیں ہے؟ صرف 16 سال کی عمر میں ولیم سائڈس اپنی بیچلرز کی ڈگری کمپلیٹ کر چکا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خودآداد صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکا تھا۔ لیکن یہ سب چیزیں ولیم کو بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ اپنے گریجویشن کے بعد ولیم بالکل الگ تھلگ رہنے لگ گیا تھا۔ اسے یہ شہرت اور نام اور مرتبہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بوسٹن ہیرالڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو کے مطابق وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی گریجویشن کے کچھ عرصے بعد ہی ولیم نے لیگ آف نیشنز کو جوائن کیا۔ یہ تقریباً ورلڈ وار 1 کا وقت تھا۔ اس جنگ نے ولیم کے ذہن پر ایک گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اس جنگ کے سخت خلاف تھا، اور بوسٹن میں ہونے والے مظاہروں میں اس نے بھرپور شرکت کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ولیم کے اپنے والدین بورس سائڈرس کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے گئے تھے، کیونکہ اس کا والد چاہتا تھا کہ ولیم اپنی پڑھائی کی طرف بھرپور توجہ دے اور کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دے، لیکن ولیم کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔
اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود ولیم نے چند ڈالرز کے لیے ایک پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ اس کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اپنے والد کی وفات کے وقت وہ اپنے والد کے فیونرل میں بھی شریک نہیں تھا۔ تقریباً 1919 کے عرصے میں ولیم کو بوسٹن میں ہونے والی مے ڈے پریڈ، جو کہ جنگ کے خلاف جاری تھی، اس کے نتیجے میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے 18 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے مطابق تب تک ولیم اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد تقریباً 1920 میں ولیم نے دی اینیمیٹ اینڈ ان اینیمیٹ کے نام سے کتاب لکھی، جو کہ کافی مشہور ہوئی، لیکن اب لوگ ولیم کو ایک عام شخص سمجھتے تھے۔ 1933 میں ولیم نے نیو یارک میں ہونے والے سول سروس ایگزام دیے، مگر حیران کن طور پر وہ بہت ہی کم سکور کے ساتھ پاس کر سکا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے کچھ آرٹیکلز لکھے جس میں بہت سے لوگوں کے مطابق بہت سی باتیں جھوٹی تھیں۔ تقریباً 46 سال کی عمر میں 1944 میں ولیم سائڈرس انتقال کر گیا۔ 260 کا آئی کیو لیول رکھنے والا شخص، جس کی زندگی کے شروع کے سال جتنے روشن تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام اتنے ہی تاریک رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ایک شخص جو کہ صرف 11 سال کی عمر میں ہارورڈ تک پہنچ گیا، آج بہت سے لوگ اس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ دوستو، آخر میں اگر آپ کو ولیم سائڈرس سے متعلق ہماری یہ بائیوگرافی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل مرکی فیکٹ بز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔